الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله تعالى مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. آج 6 دسمبر سن 2024 3 جمادی الثانی 1446 ہجری. آج کا یہ جمعۃ المبارک کا میرا بیان نمبر 103. پچھلے جمعۃ المبارک ہم نے سورہ حجرات کی پہلی آیہ کریمہ کی تفسیر سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. یعنی مطلب یہ کہ تم ان کے کسی حکم کی مخالفت نہ کرو. جیسے اللہ کا حکم ہے، جیسے رسول اللہ کا حکم ہے، جو طریقہ ہے اس طرح اپنی زندگی گزارو تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار کہلاؤ. اور تمہاری یہ فرما برداری تمہیں فائدہ کیا دے گی؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے آگے نہیں بڑھتا بلکہ اللہ کے احکام کی مخالفت نہیں کرتا بلکہ وہ پیروی کرتا ہے. انعم اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ کی اتباع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پیروی کرنے کی وجہ سے وہ نبیوں کے ساتھ اللہ رب العالمین اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. اس سورت کی اگلی آیہ کریمہ آج کا موضوع آیت نمبر 2 اور 3، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر اونچا نہ کرو اور تم ان کے سامنے یوں جہر نہ کرو، اپنی آوازوں کو یوں بلند نہ کرو جیسے ایک دوسرے کے سامنے کرتے ہو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، تمہیں شعور بھی نہ پڑے. اور مزید فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو آوازوں کو حضور کے سامنے بلند نہیں کرتے بلکہ پست کرتے ہیں، اپنی آوازوں کو نیچا رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، جن کے دلوں کو اللہ نے آزمایا اس طرح کہ تم نبی کے سامنے اونچا بولنا بھی مت، مخالفت کرنا تو دور کی بات ہے، ان کے سامنے ہلکی آواز سے بات کرنا، ان کی آواز پر تمہاری آواز اونچا نہ ہونے پائے. اتنا ادب حضور کی بارگاہ کا کہ اگر تم حضور کا ایسا ادب کر لو گے، یعنی ان کے سامنے بالکل ایک عاجز امتی کی طرح رہو گے، ان کا ادب رکھو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں 3 انعام عطا فرمائے گا. ایک تقوی، دوسرا لہم مغفرہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں بخشش عطا فرما دے گا، اور تیسرا واجر عظیم، اور اللہ تعالیٰ پھر بخشنے کے ساتھ ساتھ یعنی جہنم سے آزاد کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اجر بھی عطا فرمائے گا، اور وہ بڑا اجر اللہ تعالیٰ جنت کی صورت میں عطا فرمائے گا. یعنی کتنے انعام مل رہے ہیں بارگاہ رسول کا ادب کرنے پر کہ نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تقوی کی سعادت دے رہا ہے، نہ صرف اسے جہنم سے آزاد کر رہا ہے بلکہ اسے جنت کی نعمت بھی عطا فرما رہا ہے. اور پھر جنت کی نعمت میں ملنے کے بعد جس طرح دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی سچی پیروی کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں کن کے ساتھ رکھے گا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ پیروی کرنے والے جب جنت میں جائیں گے تو انہیں اللہ تعالیٰ ان کے مرتبوں کے مطابق کسی کو نبی کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا، کسی کو شہید کے ساتھ، کسی کو صدیق کے ساتھ، اور کسی کو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. یہ انعامات ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے اور خاص بارگاہ رسالت کا ادب کرنے کے. اب ذرا اس آیہ کریمہ کا پس منظر سنیے، ایمان تازہ ہو. بنو تمیم کے کچھ سوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کو حاکم بنانا تھا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اقرع بن حابس کو ان کا امیر بنایا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی اور کی رائے دی. ان کی آپس میں جب یہ بات ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عمر، تم میری رائے کے برعکس جا رہے ہو، جس کو میں حاکم بنانے کا کہہ رہا ہوں حضور کی بارگاہ میں. بس یہ بات ہوئی اتنی سی.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ بات ہو رہی تھی ان صحابہ کی، آیہ کریمہ آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی ان سے فرما دیجئے کہ یہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر اونچا نہ کریں، ان کی آواز نیچی رہیں۔ اس کے بعد کتابوں میں لکھا ہے کہ پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس آنے والے حکم پر صحابہ نے اور بالخصوص ان خلفاء نے، اور ان خلفاء میں سے بالخصوص جو ادب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اس کا آپ کو بدلہ یہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بشریت میں نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام عطا فرما دیا۔ یہ مرتبہ آپ کو کس طرح بارگاہ رسالت کے ادب سے ملا۔ یہ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے متعلق قرآن میں آیات نازل ہوئیں، جس آیہ کریمہ کو اللہ تعالیٰ نے سورہ لیل میں ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور وہ ان قریب اس جہنم بھڑکتی آگ سے اسے بچایا جائے گا جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر جو تقوی والے تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتقا، اور ایک مقام پر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ علماء فرماتے ہیں تقوی والا تو حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی 360 خاصیتیں ہوتی ہیں، ایمان کے 360 پہلو ہیں، اور فرمایا یہ سارے 360 کے 360 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع کر دیے گئے ہیں۔ کیا مقام ہوگا ان کے بارے میں؟ کیا فرمایا گیا؟ یؤتی مالہ یتزکا، یہ تو اپنا مال دیتے ہیں اس لیے کہ ستھرا کر لیں اپنے آپ کو، اور ستھرا کرنے سے ان کی نیت کیا ہوتی ہے؟ ایسا نہیں کہ ان پر کسی کا احسان ہو اور یہ وہ احسان اتارنے کے لیے مال دیتے ہیں، نہیں۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے آزاد کروایا تو کسی نے یہ آواز لگائی کسی کافر کی طرف سے کہ ہو سکتا ہے ان کا کوئی پرانا احسان ان پر ہو جو اتارنے کے لیے انہوں نے بلال کو آزاد کروایا ہے۔ کافروں کی طرف سے اعتراض آیا اور اس اعتراض کا جواب اللہ نے عطا فرمایا۔ کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا نہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی کے احسان کا کوئی بدلہ چکا رہے ہوں، یہ بری الذمہ ہیں، یہ مال خرچ کرتے ہیں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، یہ تو اپنے رب کی رضا چاہنے کے لیے یہ سب کر رہے ہوتے ہیں، اور اس لیے کہ جب یہ رب کو راضی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں اتنا عطا فرمائے گا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی راضی فرما دے گا۔ یہ ان کا مقام ہے، ان کی جو اصل نیت مقصود ہے وہ رضا الہی ہے۔ پھر انہیں مقام کیا؟ صحابہ میں سب سے افضل، ایک تو بشریت میں، پھر صحابہ میں بھی افضل۔ پھر صحابہ میں سے یہ وہ ہیں کہ ان لاکھوں صحابہ کے مقابلے میں جو 10 جنتی صحابہ جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت ملی ہے ان میں بھی شامل ہیں۔ پھر ان 10 میں سے جو 4 خلفاء پیارے ہیں حضور کے، یہ ان میں سے بھی ایک ہیں۔ پھر ان 4 میں سے بھی اگر کوئی سب سے پہلا ہے تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ ان کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جمادی الثانی ماہ ابوبکر صدیق ہے، آپ کا عرس ہے اس مہینے کی 22 تاریخ کو۔ آپ مہاجرین سابقین اولین میں سے ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ جہنم سے آزادی کا پروانہ سنا دیا ہے۔ آپ وہ ہیں کہ جن کو بڑا سخی کہا گیا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ ابوبکر صدیق ایسے سخی ہیں، 1-2 کو آزاد نہیں کروایا، ان کی وجہ سے اجلہ صحابہ کو ایمان نصیب ہوا، ان کی دعوت پر ایمان لائے، اور انہوں نے کئیوں کو آزاد کروایا۔ عامر بن فہیرہ، ام عمیس اور زہرہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کو انہوں نے آزاد کروایا۔ تو یہ ان کی شان ہے، یعنی ان کا دفاع اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور انہی کی بیٹی ہیں عائشہ جن کا دفاع اللہ نے سورہ نور کی 18 آیتوں میں فرمایا ہے۔ کتنا کیا مقام ہوگا؟ تو وہ سارا انہیں کیوں ادب نصیب ہوا، یہ سارا مقام کیوں ملا؟ بارگاہ رسالت کے ادب کی وجہ سے۔ اور وہ ادب سنیے، بخاری شریف کی حدیث شریف، کتاب بخاری شریف ہے، اور اس کے باب من دخل علی الناس فجاء الامام فتأخر، کہ اس چیز کا باب کہ اگر امام کو تاخیر ہو جائے اور پھر کوئی اور آئے اور نماز پڑھا دے اور وہ اس کے لیے پیچھے نہ ہو تب بھی نماز پڑھا دینا اس کا جائز ہے۔ اس باب کے ضمن میں حدیث شریف نقل کی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمر بن عوف کا ایک قبیلہ تھا، ان میں کوئی جھگڑا ہو گیا، ایک دوسرے کو پتھر مارنے تک کی نوبت آ گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا، آپ وہ ان کے درمیان صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے۔ یہاں ہمارے لیے سیکھنے کی بات کیا ہے؟ آج ہمارے ہاں کسی کا جھگڑا ہو جائے، روڈ پر کسی کا جھگڑا ہو جائے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ویڈیوز بناتے ہیں، تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس سے محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں بجائے ان مسلمانوں میں صلح کرانے کے۔ آج کل تو کوئی کسی کو بولے پتہ بھی ہو کہ فلاں میاں بیوی لڑ رہے ہیں آپس میں، ان کی انبن ہے، ان کے درمیان صلح کی کوشش نہیں کرتے، کوشش یہ کرتے ہیں کہ بس ان کو لڑنے دو، یہ جانے وہ جانے۔ اور اس وجہ سے ہمارا یہ رویہ بن گیا ہے کہ لوگ بھی دراصل ہماری عادتوں ہماری حرکتوں سے واقف ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بسا اوقات جو چھڑوانے جاتا ہے اسی کو پیٹ دیا جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ نہ چھڑوانا ہی بہتر ہے، ان کو لڑنے دو۔ یہ دونوں مزاج غلط ہیں۔ کوئی ہمیں صلح کے لیے اگر کوئی آیا ہے، صلح کروانے ہمیں سمجھانے آیا ہے تو ہمیں اس کی بات سمجھنی چاہیے، اور اگر وہ کوئی ذی وقار ہے، ذی مرتبہ ہے تو اس کی رائے کو اہمیت دینی چاہیے، نہ یہ کہ اس کی سنے بغیر اس کو کہیں بھائی ہمارے گھر کا معاملہ ہے، تم کون ہوتے ہیں ہمارے بیچ میں بولنے والے۔
وہ مسلمان اگر نیک نیتی سے آ ہی گیا ہے تو اس کی نیک نیت کا تو لحاظ کرو کم از کم. کوئی ہمیں ملانے آیا ہے, کوئی ہمیں لڑنے سے بچانے آیا ہے, تو اس کا ہمیں لحاظ کرنا چاہیے. اور دوسرا, جو لڑ رہے ہوں ان کا ہمیں تماشا نہیں بنانا چاہیے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مسلمان میں صلح کرانی چاہیے, مسلمانوں کو جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے, لڑوانے کے نہیں. آج کل تو لڑوانے کے لیے غیبت, چغلیاں کی جاتی ہیں. چغلی ہے اسی چیز کا نام, مسلمان کو آپس میں لڑانے کے لیے چغلی کی جائے. کوئی بری بات ایک کے بارے میں دوسرے کو جا کر اس لیے بتانا کہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو, کوئی چنگاری چھوڑ دینا شیطان کا کام ہے. شیطان یہی کرتا ہے کہ وہ چھوٹا سا کام کرتا ہے اور اس چھوٹے سے کام کے نتیجے میں مسلمان اپنا بہت بڑا نقصان کر جاتے ہیں. جیسے ایک راستے سے فوجی گزر رہے تھے کتا لے کر, اور شیطان نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ میں چھوٹے سے کام سے کتنے بڑے کام کرتا ہوں. اور اس نے صرف ایک حلوائی کی دکان سے شیرہ اٹھایا اور کسی دیوار پر پھینکا. اس پر چھپکلی آئی, اس چھپکلی پر چوہا آیا, چوہے پر بلی آئی, اس بلی پر فوجیوں کا کتا جھپٹا. اور یہاں تک نوبت آئی کہ حلوائی نے پھر اس کتے کو مار ڈالا, اور پھر فوجیوں نے اس کو مار ڈالا, اور پھر جب اس حلوائی کو مار ڈالا تو فوجیوں کو اس کے دکانداروں نے مار ڈالا. الغرض ایسا ہوا کہ قتل و غارت تک نوبت آ گئی. اور شیطان دیکھ رہا تھا کہ دیکھو صرف اس انگلی کا کمال کہ میں نے صرف شیرہ لگایا تھا. ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے, چنگاری لگائی جاتی ہے, صرف تھوڑی سی آگ لگائی جاتی ہے, بات بتائی جاتی ہے, اس کے بعد پھر ہم لڑنے کے لیے ہم تیار ہیں. مسلمان کو چاہیے کہ اپنا مزاج لڑنے کا نہ بنائے. وہ کسی کے بارے میں اس کو بات بتائی بھی جائے تو پہلے یہ کہے کہ ٹھیک ہے, اگر اس نے بات میری غیبت کر دی ہے تو میں اس سے جا کے پوچھ لوں گا. آدھا تو شاید وہ وہیں ٹھنڈا ہو جائے گا بتانے والا, کیونکہ اس کی نیت چغلی کی تھی, لڑوانے کی تھی, غیبت کی. بات ویسی ہوتی ہی نہیں ہے جیسی بتائی جاتی ہے. اس رویے کو سمجھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح کروانے گئے. جب صلح کروانے گئے کچھ تاخیر ہوئی واپسی میں, اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, فرمایا حضرت بلال سے کہ اقامت کہو تو میں نماز پڑھاؤں, یا انہوں نے عرض کیا کہ آپ نماز پڑھائیں تو میں اقامت کہوں. آپ نے فرمایا کہیں. اقامت ہوئی, نماز شروع ہو گئی. ابو بکر صدیق مصلی رسول پر نماز پڑھا رہے ہیں. کچھ دیر کے بعد, یعنی ابھی ایک دو رکعتیں ہوئی ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. صفوں کے درمیان سے جب آئے تو صحابہ نے تصفیق کرنا شروع کی. تصفیق کسی کے بارے میں کوئی خبر دینا, یعنی اشارہ دے رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں. اور پھر حضور کے ہوتے ہوئے ابو بکر کی کیا مجال کہ وہ مصلی پر رہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ نے صفیں چھوڑ دی نماز کے دوران, اور حضور علیہ السلام صفوں کے درمیان سے آگے آئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تصفیق سے محسوس ہو گیا کہ رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں. نماز کے دوران اشارے سے حضور علیہ السلام کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے کہا کہ نہیں پڑھاتے رہو, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی سے پیچھے ہٹ گئے اور پیچھے ہٹتے ہوئے دعا شکر کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تو نماز کی اجازت دی کہ پڑھاتے رہو, لیکن میں حضور کے ادب میں پیچھے جا رہا ہوں. اور پھر پیچھے ہونے کے بعد نماز حضور علیہ السلام نے پڑھائی. نماز مکمل ہوئی. نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابو بکر تم نے نماز مکمل کیوں نہیں کی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا الفاظ کہے, کہتے ہیں ما کان علی ابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا قحافہ کے بیٹے کی کیا جرت ہے کہ حضور کے ہوتے ہوئے وہ مصلی پر کھڑا ہو سکے, میری کیا مجال ہے. اور پھر حضور علیہ السلام نے مسئلہ بھی بیان فرمایا. فرمایا یہ تصفیق یہ عورتوں کو خبردار کرنے کے لیے ہے, یعنی عورتیں آواز نہ نکالیں نماز کے دوران, وہ ہلکا سا ہاتھ لگائیں. جبکہ مرد اگر کسی چیز پر لقمہ دینا چاہیں امام کو تو وہ سبحان اللہ کہیں. اس طرح سے خبردار کیا جائے. یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب ہے. آج دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کس طرح ان قرآنی آیات سے واضح ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حالت کفر میں جب ان کے والد حضرت ابو قحافہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے, اور یہی صحابی ابو بکر صدیق ہیں جن کی 4 پشتوں کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے. باپ بھی, بیٹا بھی, پوتا بھی, پڑپوتا بھی, 4 پشتیں. اور کسی صحابی کی کس طرح 4 پشتیں, ان کی 4 نسلیں وہ صحابی بنی ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی 4 پشتیں صحابی ہوئی ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ جب حالت کفر میں میرے والد نے حضور کی شان میں کوئی گستاخی کی, کوئی جملہ کہا تو آپ نے تماچا مار دیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر تم نے ایسا کیا والد کے ساتھ. آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں تلوار سے گردن بھی اڑا دیتا. آپ کی بارگاہ کا ادب جو نہیں کرے گا پھر وہ باپ بھی کیوں نہ ہو, میرے لیے کوئی احترام نہیں ہے اس کا. ادب ہے, احترام ہے تو حضور کی بارگاہ کا ہے, مقام ہے تو حضور کی بارگاہ کا ہے. یہ آپ نے اپنے رویے سے بتایا. دوران خلافت بھی حضرت ابوبکر صدیق جس ممبر کی سیڑھی پر حضور بیٹھتے تھے آپ اس پر نہیں بیٹھے, نیچے بیٹھے. اس کے بعد حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے کے ساتھ ساتھ خلیفہ رسول کا بھی ادب کیا, وہ اس سے نیچے بیٹھے اور انہوں نے بتا دیا کہ دیکھو اس طرح کرنا ہے حضور کی بارگاہ کا ادب. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ نیک بندے یہ صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, حضرت عباس نے ایک پرنالہ لگایا گھر کے اوپر, اس سے کچھ پانی گرتا تھا. حضرت عمر خلیفہ ہیں, وقت کے امیر ہیں, نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں. راستے میں جاتے اس پرنالے سے کوئی چھینٹیں آئیں. آپ نے اپنے متعلقین کو کہا کہ یہ پرنالہ ہٹا دیا جائے, اکھاڑ دیا گیا. جب حضرت عباس کو پتہ چلا کون ہے یہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, سگے چچا ہیں,
انہیں پتہ چلا، انہوں نے مقدمہ دائر کر دیا کہ جی یہ پرنالہ کس طرح اکھاڑ دیا گیا. یہاں تک کہ مقدمہ جب پیش ہو گیا، حضرت عمر بھی ایک اس طرح سے پیش ہیں کہ مدعا علیہ ہیں، آپ کے اوپر دعویٰ ہے. اور جب ان کا دعویٰ سنا گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پرنالہ اپنے ہاتھ سے لگایا تھا، آپ نے کیسے اکھڑوا دیا یہ؟ جب حضرت عمر کو پتہ چلا کہ یہ معاملہ یوں ہے کہ حضور نے لگایا تھا، فرماتے ہیں عمر کی کیا مجال کہ اس کو ہٹا سکے. فرمایا ٹھیک ہے اس کو واپس لگایا جائے گا. جب واپس لگانے کے لیے کہا گیا تو حضرت عمر نے کہا ایسے نہیں لگایا جائے گا، یہ رسول اللہ کے چچا میرے کندھے پر چڑھیں گے اور اپنے ہاتھ سے یہ پرنالہ یہاں پر نصب کروائیں گے. اس طرح سے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب ہے. صحابہ حضرت عثمان غنی دیکھیے کہ مکے صلح حدیبیہ کے موقع پر مکے جا رہے ہیں، مکے جانے کے بعد کافر کہتے ہیں کہ آپ طواف کر لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں آنے دیں گے، آپ کر لیں. آپ نے فرمایا حضور جن کے صدقے ہمیں طواف نصیب ہوا ہے، جب وہ نہیں آئیں گے تو میں کیسے طواف کر سکتا ہوں؟ حضور کی بارگاہ کا ادب ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لکھ رہے تھے اور رسول اللہ لکھا، الفاظ لکھے صلح کے موقع پر، اور کافروں نے کہا کہ ہم تو آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں، نام محمد لکھیں، تو حضرت علی سے حضور علیہ السلام نے فرمایا مٹاؤ. تو عرض کیا یا رسول اللہ میں کیسے رسول اللہ کو مٹا سکتا ہوں، میری کیا مجال ہے، میں آپ کا نام نہیں مٹا سکتا. پھر حضور نے خود مٹایا. یہ صحابہ نے حضور کا ادب کر کے دکھایا. میرے پاس تو ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیات کریمہ ہمیں سکھاتی ہیں حضور کا ادب. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جس شخص کو ادب نصیب نہ ہو، بے ادب ہو، وہ گستاخ ہو، پھر ہمارے لیے کسی قسم کی تعظیم کے لائق نہیں. ہمیں چاہیے کہ حضور کا ادب کریں. اور حضور کا ادب، سچا ادب کیا ہے؟ آپ کی سچی پیروی کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی سچی پیروی نصیب فرمائے. انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ آئندہ جمعۃ المبارک بیان ہوگا. اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے، سنت عطا فرمائے. وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے یادیں، مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے.